اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ، اس کا ترجمہ اور تفسیر شروع کی ہوئی ہے۔ الحمدللہ ہم نے قرآن مقدس کا جو مضامین اہل اسلام نے بیان کیے تھے وہ بیان کیے ہیں اور ان کا انطباق سورہ فاتحہ پر کیا ہے۔ الحمدللہ مضامین ختم ہو چکے ہیں اور ہم آج باقاعدہ طریقے سے سورہ فاتحہ کو شروع کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن مقدس کے صحیفے کے اندر پہلی صورت لکھی ہوئی ہے اور یہ قرآن مقدس میں ایک ایسی صورت ہے کہ جس کے اندر سارے قرآن مجید میں جو خلاصہ اور مضامین بیان ہوئے ہیں وہ اس اکیلی صورت کے اندر سما جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے چونکہ یہ ایک جامع صورت ہے تو اس کی تفسیر میں اس وجہ سے مفسرین کرام بہت زیادہ گہرائی تک بحث کرتے ہیں۔ ابھی ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے الفاظ کے اندر تحقیق کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ایسا اللہ رب العالمین جو جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ان جملوں کے اندر بھی ہماری کچھ 2-4 دن اس کے اوپر بھی لگ جائیں گے ان کی تحقیق کے اندر ہی۔ اب پہلے ہم جاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس کے اوپر علماء کرام نے اس کا کیا معنی بیان کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس کا ایک معنی یہ بنتا ہے اور سارے معنی کا تعلق اس کے شروع میں جو الف لام ہے اس کے اوپر جائے گا کہ اگر اس کے شروع میں جو الف لام ہے اس کو ہم جنسی مانیں گے تو معنی ہوگا حمد کی ہر جنس حمد ہی اللہ ہی کے لیے ہے، کہ حمد یعنی جو تعریفیں ہوتی ہیں، اختیاری خوبیوں پر جو تعریف ہوتی ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور اگر اس الف لام کو ہم استغراقی مانیں، استغراق کہتے ہیں کہ حمد کے تمام اقسام کو جو شامل ہو، اس کے اندر ڈوبا ہوا ہو، وہ اس کے اندر وہ ساری کی ساری حمد کی جو مثالیں ہیں، جتنے بھی محامد ہیں وہ سارے کے سارے آ جائیں، تو اس کا یہ معنی بنے گا حمد کے سارے افراد، تمام ہر قسم کی حمد جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ثابت ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال بھی ہو سکتا ہے کہ تعریفیں تو اور بھی مخلوق کی بھی تعریفیں ہوتی ہیں اور خود قرآن مقدس کے اندر انبیاء علیہ السلام کی تعریفیں ہیں، نیک صلحاء کی تعریفیں ہیں، فرشتوں کی تعریفیں ہیں، ایسے ہی دنیا کے اندر تعریفیں انسان کے اندر ہوتی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمام تعریفیں انسانوں کو دینے والا، کہ جس کمالات کی وجہ سے انسان تعریفوں کے قابل بنا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، کہ اللہ کریم نے ایک انسان کو ذہن دیا ہے، دماغ دیا ہے، کہ جس کو استعمال کر کے اس نے کوئی دنیا میں ایجادات کی ہیں۔ تو اگر اللہ کریم اس کو یہ ذہن نہ دیتے، وہ ذہنی طور پر کوئی مریض ہو جاتا، کوئی بیمار ہو جاتا، تو وہ اس سے کمال ظاہر نہ ہوتا۔ تو یہ سارے کے سارے کمالات اللہ کے کرم سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہیں۔ تو ساری تعریفیں مڑ کر اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، کیونکہ ساری کمالات اللہ ہی نے انسان کو دیے ہیں۔ یہ عام مفسرین کرام کے نزدیک اس کا یہ ترجمہ ہے۔ ہمارے حضرت شیخ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے یہاں پر ایک علیحدہ طور پر اپنی محبت اور عشق اور توحید کے ساتھ عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں پر الف لام جو ہے یہ عہد خارجی کا ہے، اور الف لام عہد خارجی جس اسم پر داخل ہوتا ہے وہاں پر اس کا کوئی خاص معنی مراد ہوتا ہے۔ تو خاص معنی کیا مراد ہے؟
تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ لوگ جو مشرکین ہیں، کفار ہیں، انہوں نے اپنے معبودوں کے اوپر کچھ اعتماد اور کچھ صفات ان کے لیے اپنے دل کے اندر ان کا اعتقاد بنایا ہوتا ہے۔ تو جو ان کا وہ اعتقاد ہے نا کہ جی ہمیں مشکلوں میں پہنچ جائیں گے، ہمیں بچا لیں گے، ہماری مشکلیں حل کریں گے، وہ معبود اس تعریفوں کا حقدار نہیں ہے، بلکہ ایک اللہ ان باتوں کا حقدار ہے۔ ایک اللہ ہی ایسی تعریفوں کے لائق ہے کہ جو کارساز ہے، جو مشکلوں میں بندوں کو بچا سکتا ہے۔ اب اس کے اوپر ہمارے حضرت نے قرآن مقدس کے 19 مقامات ذکر کیے ہیں کہ جس کے اندر الحمدللہ ذکر ہے اور وہاں پر صفات کارسازی مراد ہے، اور ہم اختصار کے پیش نظر صرف 2 کو ذکر کریں گے اور اس کے اوپر دلائل کو منطبق کریں گے۔ پہلا جو ذکر ہے وہ سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 45 ہے۔ یہاں پر آتا ہے قرآن مقدس کی اس صورت کے اندر اللہ کریم نے بیان فرمایا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ ظالم قوم کی جڑ کٹ گئی، ظالم قوم کی جڑ کٹ گئی، والحمد للہ رب العالمین، اور تمام صفات کارسازیہ ایک اللہ ہی کے لیے ہیں کہ جو جہانوں کا پالنے والا ہے، جو جہانوں کا پالنے والا ہے، اس کے لیے یہ ساری کی ساری تعریفیں ہیں۔ اب اس کے پس منظر کے اندر ہم جس وقت جائیں گے تو یہاں پر ذکر ہے سورہ انعام ہے، اور اس صورت کا یہ 10واں رکوع ہے، 10واں رکوع ختم ہے اور 11واں رکوع جاری ہے، اور اس کے اندر یہاں سے شروع ہو رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ کہ ہم نے آپ سے پہلے کئی امتیں بھیجی ہیں، پھر ہم نے ان کو تکلیفوں کے اندر پکڑا ہے، ان کو بھوک آئی ہے، تکلیفیں آئی ہیں، گرفتیں آئی ہیں، اور اس لیے بھیجی ہیں کہ تاکہ وہ گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے مشکلیں آ جائیں تو گڑ گڑا کر اللہ کو منانے کی کوشش کرتے۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کے اوپر ہماری طرف سے کوئی مشکلیں آئیں تو انہوں نے پھر کیوں نہیں گڑ گڑایا، ولکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے برے اعمال کو خوبصورت بنا دیا، وہ یہ سمجھتے رہے کہ یہ اچھے اعمال ہیں۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، پھر جب وہ اس بات کو بھول گئے جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی جاتی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر ہم نے دنیا کے اندر ان کے اوپر دروازے کھول دیے، یعنی دنیا ان کے اوپر ہم نے آسان کر دی، حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب وہ مغرور ہو گئے، بما اوتوا، اس چیز پر جو وہ ان کو دیا گیا، تو اخذناہم بغتۃ، تو ہم نے پھر ان کو اچانک پکڑ لیا، فاذا ہم مبلسون، تو اس وقت پھر وہ مایوس ہو گئے۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، پس جڑ کاٹ دی گئی ظالم قوم کی، والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ حمد کہتے ہیں نا اختیاری خوبیوں پر کسی کی تعریف کرنا، یہاں پر تو قوموں کو عذاب دینے کی بات ہو رہی ہے کہ قوم کو عذاب ہوا ہے تو تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو یہاں پر ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو اس قوم نے جو اپنے معبودوں کے لیے گمان کر رکھی تھی باتیں، وہ اس کے مستحق نہیں تھے، جو انہوں نے اپنے معبودوں سے امیدیں لگائی ہوئی تھی، وہ معبود یہ کام نہیں کر سکتے تھے، اگر وہ اللہ کے ساتھ یہ امیدیں لگاتے تو اللہ تعالیٰ ان کو مشکلوں میں پہنچاتے اور وہ مشکلوں سے بچ جاتے۔ اب صفات کارسازی اللہ ہی کے لیے ہیں جو جہانوں کو پالنے والے ہیں۔ اب پہلی امتوں کا ذکر کر کے مقصد کیا ہے کہ جو موجودہ لوگ ہیں ان کے واقعات کو پڑھ کر سن کر وہ لوگ عبرت حاصل کریں اور اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ کے رکھیں کہ وہ اللہ ان سے مشکلیں آسان فرمائے۔ دوسری صورت ہے سورہ النمل، سورہ النمل، سورہ النمل کے اندر ایک اور مقام پر اسی طرح ہی ذکر ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔
سورہ النمل کی اس آیت کریمہ کے اندر علیحدہ طور پر اللہ کریم نے یہ واقعات ذکر کیے ہیں۔ 20ویں سپارے کا بالکل یہ آخری رکوع ہے اور یہاں سے یہ بات چل رہی ہے۔ سورہ النمل کی آیت نمبر 59 ہے، آیت نمبر 59 ہے، اور یہاں سے یہ بات چل رہی ہے کہ اللہ کریم نے پہلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ 18ویں رکوع کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، اور آگے جا کر اللہ کریم نے حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ تو یہاں سے ہم ذکر کرتے ہیں وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور ہم نے بھیجا لوط علیہ السلام کو کہ جب ان نے کہا اپنی قوم کو کہ تم ایسی بے حیائی، تم تو بہت ہی بے حیائی کے کاموں کو آتے ہو، وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور تم اس بات کو دیکھ بھی رہے ہو، أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا تم آتے ہو لڑکوں کو شہوت سے عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم تو بڑی جاہل قوم ہو۔ فما کان جواب قومی، اب قوم کے پاس کوئی عقلی، کوئی نقلی کوئی دلیل تو تھی نہیں۔ فما کان جواب قومی، قوم کو کوئی بھی جواب نہیں آیا مگر یہی انہوں نے کہا اخرجوا آل لوط من قریتکم، کہ لوط علیہ السلام کے جو رہنے والے ہیں، لوط علیہ السلام کو جو ماننے والے ہیں، ان کو اس بستی سے نکال دو۔ انہم اناس یتطہرون، کہ بے شک وہ لوگ بڑے پاکیزہ ہیں، یہ اپنے آپ کو بہت پاک سمجھتے ہیں، ادھر سے ان کو نکال دو۔ فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ، تو جب عذاب آیا تو فانجیناہ، ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی بچا لیا، واہلہ، اور اس کے ماننے والوں کو بھی بچا لیا، الا امرأتہ، اس کی بیوی کو چھوڑ کے، قدرناہا من الغابرین، ہم نے یہ فیصلہ کر دیا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں رہ جائے گی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان کے اوپر بارش برسائی۔ علماء فرماتے ہیں کہ پتھروں کے پتھر ان کے اوپر برسے۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، بری ہے بارش ڈرائی ہوئوں کی۔ اب یہاں پر پھر ذکر یہ قُلِ الْحَمْدُلِلَّہ، کہہ دے میرے نبی الحمدللہ، تمام صفات اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ قوموں کے عذاب کا ذکر ہے، قوموں کے ڈوبنے کا ذکر ہے، قوموں پر پتھر برسانے کا ذکر ہے، تو یہ الحمدللہ یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ قوم لوط نے جو کام کیے تھے وہ برے تھے، اور جن معبودوں پر ان کا تکیہ تھا وہ ان کو پھر بچا نہ سکے۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ کریم نے چن لیا ہے، تو یہ محنت کرتے تھے، انہوں نے خدمت کی ہے، تبلیغ کی ہے، یہ سلامتی کے مستحق ہیں۔ اللہ خیر اما یشرکون، یہ جملہ جو ہے نا یہ پہلے سے ہی متعلق ہے اور یہ مناظرے کا طریقہ کار ہے۔ اللہ، اس کے شروع کے اندر حمزہ لایا ہے، حمزے پر حمزہ آیا ہے تو کھڑی زبر کے ساتھ الف کے اوپر اس کو لمبا کر دیا ہے، تو یہاں پر اصل میں اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جن کو وہ شریک بناتے تھے؟ اب خود فیصلہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو بچا لیا، اور جنہوں نے معبود مخلوق کو بنایا ہوا تھا، مخلوق کے بت جنہوں نے معبود بنائے ہوئے تھے وہ نہیں ان کو بچا سکے، تو ظاہر ہے اللہ کریم کی ذات بہتر ہے۔ اب اس کے اوپر کچھ متفرع کریں گے ہم کچھ آیات جن سے وضاحت مزید ہوگی کہ دیکھیں مشکلات سے بچانے والی ذات ایک اللہ ہی کی ہے۔ جیسے سورہ ہود میں آتا ہے فما اغنت عنہم آلیہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک، یہاں پر جو ذکر ہے وہ صفحہ نمبر 280 ہے، سورہ ہود ہے، اور رکوع شروع ہے 9واں۔ یہاں پر وَلَقَدْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمات کا ذکر ہے، اور آگے جائیں گے کہ فرعونیوں کا جو انجام ہے اس کا ذکر ہے۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے، گناہ کیے ہیں، شرک کیا ہے، تو وہی ان کے اوپر کیا ہے عذاب کا باعث بنائے۔ فما اغنت عنہم آلیہتہم التی یدعون من دون اللہ، یہاں پر اس بات کو واضح کیا جا رہا ہے
کہ نہیں دور کیا ان سے ان کے خداؤں نے کہ جن خداؤں کو وہ اللہ کے علاوہ پوجتے تھے، جن خداؤں سے وہ اللہ کے علاوہ مدد مانگتے تھے، من شیئن کچھ بھی۔ جب عذاب آیا تو پھر اس قوم نے تو فرعون کو خدا بنایا ہوا تھا اپنا، تو فرعون پھر ان کو بچا نہیں سکا۔ لما جاء امر ربک، جب تیرے رب کی طرف سے عذاب آ گیا، وما زادوہم غیر تتبیب، اور انہوں نے ان کو سوائے تباہی کے کچھ بھی زیادہ نہ کیا۔ تو اس صورت کے اندر ذکر ہے کہ اللہ کے علاوہ جن کو لوگوں نے معبود بنایا ہوا تھا وہ ان سے پھر عذاب کو روک نہیں سکے۔ دوسرا سورۃ الاحقاف ہے، سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 28 ہے، یہاں پر بھی ہے فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلیہ، کیوں نہیں مدد کی ان کی انہوں نے کہ جن کو انہوں نے اللہ کے علاوہ بنا لیا تھا خدا تقرب حاصل کرنے کے لیے، تو انہوں نے پھر اس کی مدد کیوں نہیں کی۔ یہاں پر بھی ذکر ہے، اور سورہ یاسین کے اندر بھی ذکر ہے واتخذوا من دون اللہ آلیۃ لعلہم ینصرون، کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ کارساز بنائے ہوئے تھے کہ وہ ان کی مدد کیے جائیں۔ لا یستطیعون نصرہم، دیکھیں کھلے طور پر انکار ہے کہ وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ تو کوئی خاص مدد ہے کہ جو انسانوں کے اور مخلوق کے بس سے باہر ہے، وہ ما فوق الاسباب ہے۔ ما تحت الاسباب تو ہر انسان ہے، ایک انسان کی کچھ نہ کچھ مدد کر لیتا ہے، ڈاکٹر مریض کی کر لیتے ہیں، انسان کو ریسکیو کے اندر لے جاتے ہیں، اسی طرح ایمبولینس میں لے کر جاتے ہیں، ما تحت الاسباب وہ کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ خاص مدد ہے جس کی نفی ہے، لا یستطیعون نصرہم، کہ جو معبودوں سے وہ مدد کی توقع رکھتے تھے وہ ان کی مدد وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اللہ کی ذات کر سکتی ہے۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، حالانکہ وہ خود ایک لشکر ہوں گے جن کو حاضر کیا جائے گا۔ تو یہاں سے یہ مسائل مستنبط ہوتے ہیں، یہاں سے یہ باتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ الحمدللہ اس کے اندر جو الف لام ہے، ہمارے حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے جو معنی ذکر کیا ہے کہ الف لام عہد خارجی کا ہے، اور خاص معنی مراد ہے کہ وہ صفات کارسازیہ جو مشرکین اپنے معبودوں کے لیے جن کا اعتقاد رکھتے ہیں، وہ معبود ان کی مدد نہیں کر سکتے، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کو مشکلوں میں بچا سکتے ہیں۔ تو جس نے اللہ پر توکل کیا، دنیا شاہد ہے کہ اللہ کریم نے ان کو مشکلوں سے بچایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو دریا سے بچایا، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو پتھروں کی بارش سے بچایا۔ ایسے ہی بہت زیادہ واقعات آگے آئیں گے، اور ہمارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی رات اللہ کریم نے بچا کر مدینہ کے اندر محفوظ پہنچایا، اور ایسے ہی بدر کے اندر، حنین کے اندر اللہ کریم نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اللہ کریم ہمیں اس قرآن کے نور سے منور فرمائے اور ہماری بخشش کا اس کو ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔